کیا آپ بھی ایک نمازی کے سامنے سے گزرتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ جان لے تو وہ اس کے لیے 40 سال تک انتظار کرے لیکن نمازی کے آگے سے ہرگز نہ گزرے۔ جی ہاں ناظرین، اس ویڈیو میں ہم اسی چیز کے اوپر بات کریں گے کہ نمازی کے آگے سے گزرنا کیسا ہے، اور اگر گزرنا ہی ہے تو کس صورت میں گزرے۔ تو بنے رہیں ویڈیو کے آخر تک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، میرے چینل میں آپ کا خیر مقدم۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ناظرین کرام، ہمارا آج کا مسئلہ ہے کہ انسان جب نماز ادا کرتا ہے تو نماز ادا کرنے والے کے سامنے سے آپ دیکھتے ہیں مساجدوں میں باقی جگہوں پر لوگ بنا کسی جھجک کے، بنا کسی ڈر کے آگے سے چلے جاتے ہیں اور انہیں خیال نہیں رہتا کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے یا نہیں۔ تو اس بارے میں ہم اس ویڈیو میں اسی کے اوپر بات کریں گے۔ سب سے پہلے آپ یہ جانیں کہ جب ہم نماز پڑھیں گے تب ہمیں چاہیے، چاہے ہم مسجد میں ہوں، گھر میں ہوں، کسی میدان میں ہوں، ہم کسی چیز کے آڑ میں نماز پڑھیں۔ کوشش کریں ہمیشہ مسجد کے جو دیوار کی طرف ہوتی ہے، دائیں طرف بائیں طرف کسی دیوار کے ساتھ نماز پڑھیں تاکہ آگے سے گزرنے کا کسی کا اندیشہ نہ ہو۔ یا مساجد میں کھمبے ہوتے ہیں، ان کھمبوں کے پیچھے نمازیں جو سنتیں ہیں وہ ادا کریں تاکہ آگے سے کسی کے گزرنے کا اندیشہ نہ رہے۔ اب اگر ایسی کوئی جگہ نہیں ہے، لوگ اکثر آتے ہیں بیچ میں نماز شروع کر دیتے ہیں پڑھنی اور پھر دوسرے لوگ جو ہیں اس کے سامنے سے گزرتے رہتے ہیں، تو یہ غلط بات ہے۔ جب ہمیں نماز ادا کرنی ہے یا ہم کھمبے کے سائے میں، کھمبے کے آڑ میں کریں یا دیوار کے جو مساجد کی جو دیواریں ہوتی ہیں ان کے ساتھ ادا کریں نماز۔ اب اگر کسی نے اگر نماز شروع کر دی ہے مسجد کے بیچ میں ہی یا کسی ایسے میدان میں جہاں پر وہ نماز ادا کر رہا ہے تو اس کے سامنے سے راستہ ہے یا وہ چل رہا ہے، کسی کو اگر اس کے آگے سے گزرنا ہے چاہے مسجد ہو یا میدان ہو، تو اس صورت میں یہ مسئلہ یاد رکھیں کہ جب ایک انسان کو آگے سے گزرنا ہو یا ایک انسان نماز پڑھ رہا ہے، ایک مسلمان نماز پڑھ رہا ہے، اسے چاہیے کہ سامنے ایک ایسی چیز رکھ دے جسے سترہ کہا جاتا ہے، اور اس کی موٹائی کم سے کم 1 انگلی کے برابر اس کی موٹائی ہو، اور اس موٹائی جو چیز رکھی ہے وہ 1 انگلی کی موٹائی ہو اور لمبائی اس کے 1 گز ہو۔ جب 1 گز وہ اپنے آگے گھاڑ دے گا زمین میں، تھوڑا سا اسے نیچے زمین میں کھڑا کر دے گا، اس کے بعد آپ اس کے آڑ میں جو ہے نماز ادا کر سکتے ہیں، اسے سترہ کہا جاتا ہے۔ اس کے آگے سے پھر نمازی کے آگے سے تب لوگ گزر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ ایک بڑی مسجد میں ہیں یا بڑے میدان میں کہیں سے، تو تب کتنی صفیں چھوڑ کر آگے سے گزرنا یہ اہم مسئلہ ہے کہ کتنی صفیں چھوڑ کے، کوئی ایک صف چھوڑ کے جس صف میں وہ نماز پڑھ رہا ہے اس کے بعد اسی صف سے گزرتے ہیں۔ تو اس بارے میں فقہا نے لکھا ہوا ہے کہ اس بارے میں 3 صفیں چھوڑ کر اس کے آگے سے گزرنا چاہیے۔ جس صف میں ایک مسلمان، ایک نمازی نماز ادا کر رہا ہے اس کے بعد 3 صفیں چھوڑ کر اس کے آگے سے گزرنا چاہیے، بلکہ اس سے پہلے نہ گزرے۔ اور کوشش کریں کہ اگر دوسری کوئی جگہ ہے نکلنے کی یا اس کے پیچھے سے اگر نکل سکتا ہے تو ایسا کرے، بلکہ نمازی کے آگے سے ہرگز نہ گزرے۔ اس کا بہت بڑا گناہ ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ اگر جب ایک نمازی نماز ادا کر رہا ہوتا ہے، اس کے سامنے سے کوئی گزر جاتا ہے، اس کے سامنے سے کوئی نکلتا ہے، تو اس صورت میں اسے اتنا گناہ ہوگا کہ اگر وہ جان لے کہ کتنا گناہ ہوتا ہے نمازی کے آگے سے گزرنے کا، تو وہ 40 سال تک انتظار کرتا رہے گا۔ اب یہ چیز ہے نمازی کے آگے سے نکلنے کی، اور ایک انسان ہے جو نمازی کے بالکل سامنے بیٹھا ہوا ہے، اس کے لیے یہ مسئلہ نہیں ہے۔ اکثر لوگ کسی نمازی کے سامنے بیٹھے رہتے ہیں، پیچھے بندہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ آگے بیٹھے رہتے ہیں، کہتے ہیں کہ نماز پڑھ رہا ہے، میں اس کے آگے سے نہیں گزر سکتا۔ یہ مسئلہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ ہے کہ ایک طرف ایک بندہ یہاں پر نماز پڑھ رہا ہے تو دوسرے کو یہاں سے ادھر جانا ہے، تو اس کو کہتے ہیں نمازی کے سامنے سے گزرنا۔ ایک بندہ ہے وہ اس طرح نماز پڑھ رہا ہے، اس کے سامنے دوسرا بندہ بیٹھا ہے تو وہ آگے سے اٹھ کر جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، چونکہ وہ اس کو آگے سے گزرتا نہیں ہے بلکہ وہ آگے بیٹھا ہوتا ہے، یا نماز ادا کر کے اب اس کو اٹھنا ہے تو وہ اٹھ کے سامنے سے نکل جائے گا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ جا سکتا ہے۔ یہ جو چیز ہے کہ آگے سے گزرنے کا گناہ ہے وہ ہے کہ آپ اس طرف تھے، اب آپ کو اس طرف جانا ہے، یا اس طرف تھے آپ کو واپس اس طرف آنا ہے، تو اس صورت میں یہ گناہ ہے۔ تو اس صورت میں اگر آپ کو نکلنا ہے نمازی کے آگے سے تو کم سے کم آپ 3 صفیں چھوڑ کر اس کے بعد آگے سے نکل سکتے ہیں، آگے سے جا سکتے ہیں۔ ورنہ کوشش کرنی چاہیے اگر جگہ ہے، آپ کو موقع ہے تو آپ پیچھے سے نکلیں، یا اگر کم وقت لگے گا اسے اس کا انتظار کریں، تب جا کے نکلیں آپ کو جہاں جانا ہو۔ تو آپ کو کیسا لگا؟ اگر آپ نے اس ویڈیو سے کچھ سیکھا ہے تو دوسروں کو بھی صدقہ جاریہ کے طور پر شیئر کریں، اور اگر چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب اور فالو کرتے ہیں۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔